حضرت امام حسین کو کس نے بلوایا اور کس نیت سے بلوایا؟ حضرت امام حسین کے دشمن کون تھے؟ کوفہ میں وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام علی مقام کو کوفہ بلانے کے لیے خطوط کا سہارا لیا؟ کس کے حکم پر حضرت حسین کے سفیر کو شہید کیا گیا؟ حضرت حسین نے احرام حج کو احرام عمرہ میں کیوں تبدیل کیا؟ محرم کی کون سی تاریخ کو امام حسین کربلا پہنچے؟ حضرت حسین کی مخالفین کے سامنے رکھی جانے والی شرائط کون سی تھی؟ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا حالات پیش آئے؟ کیا حقیقت میں حضرت امام حسین کا پانی بند ہوا تھا؟ شہدائے کربلا کی تعداد کتنی ہے؟ حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا؟ اور آپ کا سر مبارک جسم اطہر سے الگ کس نے کیا؟ حضرت حسین کے جسم مبارک پر نیزوں، تلواروں اور تیروں کے کتنے زخم تھے؟ کربلا کا پہلا شہید کون ہے اور آخری شہید کون؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوتا ہے۔ بیعت لینے کے لیے گورنروں کو خطوط لکھے جاتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت پر راضی نہیں ہوتے اور مدینہ سے مکہ پہنچتے ہیں۔ جب کوفیوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کا اور حضرت حسین کی مدینہ سے مکہ جانے کا پتہ چلتا ہے تو وہ کوفی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھ کر کوفہ آنے کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ معاملے کی تحقیق کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کرتے ہیں۔ شروع میں کوفہ والے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کے لیے بیعت کرتے ہیں۔ ان اچھے حالات کی خبر حضرت مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط کے ذریعے سے دیتے ہیں اور کوفہ آنے کی دعوت بھی دے دیتے ہیں۔ ادھر کوفہ کے نئے گورنر عبید اللہ بن زیاد کی تقرری کے بعد عبید اللہ بن زیاد کی دھمکیوں کی وجہ سے سارے کوفی مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف حضرت حسین حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر کوفہ کے لیے روانہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ راستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملتی ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کی رائے کی وجہ سے کوفہ جانے کا ارادہ ترک نہیں کرتے۔ چنانچہ یہ قافلہ رواں دواں رہتا ہے۔ سخت حالات، تکلیف، مصائب اور دشمنوں کے گھیراؤ کے باوجود سفر کرتے کرتے 61 ہجری محرم الحرام کی 2 تاریخ کو یہ لشکر کربلا میں خیمہ زن ہوتا ہے۔ کربلا میں پڑاؤ کے دوسرے ہی دن مخالفین کے 4000 لشکر سے سامنا ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اپنی 3 شرائط رکھتے ہیں۔ نمبر 1، مجھے مدینے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 2، یزید سے براہ راست مجھے ملنے دیا جائے۔ نمبر 3، اسلامی سرحدوں میں سے کسی سرحد پر مجھے جانے دیا جائے۔ لیکن آپ کی یہ تینوں شرائط ابن زیاد شمر ذوالجوشن کی رائے سے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ محرم کی 9 تاریخ کو شمر ذوالجوشن عمر بن سعد کے پاس پہنچتا ہے۔ اس کے سامنے ابن زیاد کا خط رکھتا ہے جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے عمر بن سعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو اور حسینی لشکر کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ میرا یہ حکم ہے کہ اگر حسین اطاعت قبول کر لیں تو ان کو میرے پاس لے آؤ، ورنہ ان کو لشکر سمیت قتل کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو لشکر کی قیادت شمر کے حوالے کر دو۔
بالآخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ آپ نے ابن زیاد کی اطاعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ اس ذلت سے تو موت ہی بہتر ہے۔ اسی دوران 9 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ کچھ اونگ آتی ہے، آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے حسین اب آپ ہمارے پاس آنے والے ہیں، اور پھر ایک آواز کے ساتھ حضرت حسین بیدار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد شمر کا لشکر آپ کی طرف بڑھنے لگا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کی مہلت مانگی، مناجات، دعائیں، حاجتیں، استغفار کرنے کے لیے آپ کو ایک رات کی مہلت دے دی گئی۔ آپ نے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ کل ہمارا آخری دن ہو، میں آپ کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ رات کی تاریکی میں یہاں سے دور چلے جائیں، میرے اہل بیت کو بھی آپ ساتھ لے جائیں، دشمن صرف میرا طلبگار ہے۔ آپ کی تقریر سن کر سارے لشکر نے یک زباں ہو کر کے کہا واللہ ہم ہرگز آپ کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات مصروف عبادت رہے۔ آخر کار 10 محرم صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر کے سامنے آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس وقت کل 72 ساتھی تھے، 32 سوار اور 40 پیدل۔ آپ نے بھی مقابلے کے لیے اپنے اصحاب کی صف بندی فرمائی اور ایک درمندانہ خطبہ ارشاد فرمایا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ اس کے بعد آپ کے لشکر میں سے بعض افراد نے مخالفین سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ آل رسول کے خون سے باز آ جائیں۔ جب گفتگو طویل ہونے لگی تو شمر نے پہلا تیر حر بن یزید پر چلایا اور جنگ کا آغاز کر دیا۔ پھر گھمسان کی جنگ ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفقاء میں سے بعض شہید ہوئے، فریق مخالف کے بھی کافی آدمی مارے گئے۔ اس کے بعد شمر نے چاروں طرف سے حضرت حسین کے لشکر پر حملہ کر دیا اور خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت آ پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی حالت میں نماز ظہر صلاۃ الخوف کے مطابق ادا کی۔ نماز کے بعد پھر قتال شروع ہوا اور مزید شہادتیں ہوئیں۔ حسینی لشکر میں سے ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ میں حضرت حسین کے سامنے پہلے شہید ہو جاؤں۔ مرہ بن منقذ نے حضرت علی اکبر کو نیزہ مارا اور کچھ بدبخت لوگ آگے بڑھے اور حضرت علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے کر دیے۔ عمر بن سعد نے قاسم بن حسن کے سر پر تلوار ماری جس سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت حسین تقریباً بے یار و مددگار رہ گئے، لیکن ان کی طرف بڑھنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ ایک بدبخت مالک بن نصیر آگے بڑھا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ تلوار سے حملہ کیا۔ آپ شدید زخمی ہو گئے۔ آپ نے اپنے چھوٹے صاحبزادے علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا کہ ایک بدنصیب نے ان کو بھی تیر مار کر کے شہید کر دیا۔ آپ نے اس معصوم بچے کا خون لے کر زمین پر بکھیر دیا اور دعا کی، یا اللہ تو ہی ان ظالموں سے ہمارا انتقام لے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاس حد کو پہنچ چکی تھی۔ آپ پانی پینے کے لیے دریائے فرات کے قریب تشریف لے گئے۔ ظالم حسین ابن نمیر نے آپ کے منہ پر نشانہ کر کے تیر پھینکا جو آپ کو لگا اور دہن مبارک سے خون جاری ہو گیا۔ اس کے بعد شمر 10 آدمی ساتھ لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پیاس اور اتنے زخموں کے باوجود ان کا دلیرانہ مقابلہ کر رہے تھے، اور جس طرف حضرت حسین بڑھتے یہ بھاگتے نظر آتے تھے۔ شمر نے جب یہ دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کرنے سے ہر شخص بچنا چاہتا ہے تو اس نے آواز دی کہ سب یکبارگی حملہ کرو۔ اس پر بہت سے بد نصیب آگے بڑھے، نیزوں اور تلواروں سے یکبارگی حملہ کیا، اور یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر خلق اللہ فی الارض ظالموں کا دلیرانہ مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جس کی جرت پہ جہان رنگ و بو سجدے میں ہے،
آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے، کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلے پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف و خطر سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے۔ شمر نے خولہ بن یزید سے کہا کہ ان کا سر کاٹ لو، وہ آگے بڑھا مگر ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی بدبخت سنان بن انس نے یہ کام انجام دیا، آپ کی لاش کو دیکھا تو 33 زخم نیزوں کے اور 34 زخم تلواروں کے آپ کے بدن پر موجود تھے، تیروں کے زخم ان کے علاوہ تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عام اہل بیت کے قتل سے فارغ ہو کر یہ ظالم علی اصغر حضرت زین العابدین کی طرف متوجہ ہوئے۔ شمر نے ان کو بھی قتل کرنا چاہا۔ حمید بن مسلم نے کہا کہ سبحان اللہ، تم بچے کو قتل کرتے ہو اور جب کہ وہ مریض بھی ہے، تو شمر نے چھوڑ دیا۔ عمر بن سعد آگے آئے اور کہا کہ ان عورتوں کے خیموں کے پاس کوئی نہ جائے اور اس مریض بچے سے کوئی تعارض نہ کرے۔ ابن زیاد شقی کا حکم تھا کہ قتل کے بعد لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روندا جائے۔ عمر بن سعد نے چند سواروں کو حکم دیا اور انہوں نے یہ بھی کر ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔